بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم اردو کے MCQs پر بات کریں گے جو PPSC کے پاس پیپر سے لیے گئے ہیں، اور یہ MCQs 2019 کے پیپرز میں سے لیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سودیشی ریل کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو آپشن ہے شوکت تھانوی، مجید لاہوری، پطرس بخاری یا مشتاق احمد یوسفی۔ تو درست آپشن ہے اس میں شوکت تھانوی۔ شوکت تھانوی 3 فروری 1904 کو پیدا ہوئے اور 4 مئی 1963 میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صحافی، ناول نگار، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، مزاح نگار، ادیب اور شاعر تھے۔ اصل نام ان کا محمد عمر اور شوکت تخلص استعمال کرتے تھے۔ شوکت تھانوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے مضامین سودیشی ریل، سودیشی ڈاک وغیرہ اب تک دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا مستقل فیچر قاضی جی بھی بہت مقبول ہوا۔ زندگی کے آخری دنوں میں جنگ راولپنڈی ایڈیشن کے ایڈیٹر تھے۔ شوکت تھانوی شاعر بھی تھے۔ ان کا مجموعہ کلام گہرستان کے نام سے شائع ہوا۔ 60 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھیں، جس میں سودیشی ریل اور شیش محل زیادہ مشہور ہوئیں۔ دوستو، ان تمام ٹاپکس کو کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکسٹ پیپر میں اگر کوئی کویشچن آ جاتا ہے شوکت تھانوی کے حوالے سے کہ شوکت تھانوی کون تھے، تو وہ مزاح نگار تھے، تو وہ کب پیدا ہوئے یا کب وفات پائی، ان کی جو مشہور بکس ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کا جو شاعری مجموعہ تھا اس کا نام کیا تھا، اور یہ ایڈیٹر تھے تو یہ کس اخبار کے ایڈیٹر تھے، ان کے ریڈیو پاکستان سے جو فیچر جاتا تھا وہ کون سا تھا۔ تو ان تمام کویشچنس کو اس ایک سلائیڈ میں کور کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو کور کر سکیں۔ اگر نیکسٹ کویشچن کوئی آتا ہے اس حوالے سے تو آپ کو کویشچن بہتر طریقے سے حل ہو سکے۔ شوکت تھانوی کی مشہور جو مزاح نگاری تھی ان میں جوکر، بکرات، شیطان کی ڈائری، بیگم صاحبہ، بیگم بادشاہ غلام، سسرال، شیش محل، خدا نخواستہ، لکھنؤ سے لاہور، چند چیدہ مشہور بکس ہیں، ان کا نام آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح تمام پاس پیپر، امپورٹنٹ کرنٹ افیئرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس کو ضرور لائک کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، مولانا ظفر علی خان کہاں کے تعلیم یافتہ تھے؟ فورٹ ولیم کالج، دلی کالج، آکسفورڈ یا علی گڑھ کالج؟ تو اس کا درست آپشن ہے علی گڑھ کالج۔ مولانا ظفر علی خان 1873 سے 1956 تک کی انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ مصنف تھے، شاعر تھے، صحافی گزرے ہیں۔ تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کو بابائے اردو صحافت کہا جاتا ہے۔ دوستو، اکثر پوچھ لیتے ہیں بابائے اردو صحافت کون ہے، تو مولانا ظفر علی خان۔ آپ نے لاہور سے زمیندار اخبار شائع کیا، یہ بھی کویشچن بار بار آیا، زمیندار اخبار کس نے شائع کیا؟ اس کے علاوہ جو ان کی مشہور تصانیف ہیں وہ مارکہ مذہب و سائنس، غلبہ روم، سیرت ظلمت، جنگ روس و جاپان۔ مولانا ظفر علی خان نے 27 نومبر 1956 کو وزیر آباد کے قریب اپنے آبائی شہر کرم آباد میں وفات پائی، اور ان کی نماز جنازہ محمد عبدالغفور ہزاروی نے ادا کی۔ دوستو، سوال نمبر 3 ہے، ٹک ٹک، چھم چھم، ریں ریں، دھک دھک وغیرہ الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ گرامر کا کویشچن ہے۔ اس میں صفت، اس میں صوت، اس میں اعلیٰ، اس سے مکبر۔ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے اس میں صوت۔ یہ اسم نکرہ کی ایک قسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے۔ اسم نکرہ کی بھی اور کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک اسم ذات ہے۔ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسری چیز سے الگ سمجھی اور پہچانی جائے، جیسے آگ، پانی، خاک، کبوتر، انسان، مسجد وغیرہ۔ اس کے ساتھ اس میں جو صفت دیا ہوا ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں صفت اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت یا کسی شخص یا چیز کے اچھے اور برے وصف کو ظاہر کرے، جیسے ٹھنڈا، گرم، سرخ، بہادر، بزدل، محنتی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں جو سی آپشن ہے وہ ہے اسم اعلیٰ۔ وہ اسم ذات ہے جس میں اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں، مثلا چھری، تلوار، آری، قلم، تیر وغیرہ۔ اور اس میں تکبر یا اسم مکبر وہ اسم ذات ہے، یہ اسم ذات کی فردر آگے قسمیں ہیں، مثلا اسم ذات میں اسم اعلیٰ ہے، اسم تکبر ہے۔ تو اس میں تکبر یا اسم مکبر وہ اسم ذات ہے جو کسی اسم کی بڑائی یا بڑا پن ظاہر کرے، مثلا راہ سے شاہراہ، راجہ سے مہاراجہ وغیرہ۔ یہ ان سب کا بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کی پریپریشن اچھی ہو جائے۔ تو اگر ان میں سے کچھ بھی آپ کو 1 یا 2 پوائنٹ یاد رہ جاتے ہیں تو تب بھی پیپر کو اٹیمپٹ کرنے میں آپ آسانی ہوگی کہ مثال کے طور پہ کہ یہ اس میں صفت ہے یا اس میں اعلیٰ ہے یا نہیں ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 4، نون میم راشد کا اصل نام کیا تھا؟ نور محمد راشد، نظر محمد راشد،
ناصر مسعود راشد یا نور مسعود راشد؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے نظر محمد راشد۔ دوستو کچھ تفصیل جان لیتے ہیں نون مین راشد کے بارے میں۔ اردو کے عظیم شاعر تھے، اصل نام نظر محمد راشد۔ 1910 میں ضلع گوجرانوالہ کے قصبے وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ ابتدا میں وہ علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک سے بہت متاثر رہے اور باقاعدہ وردی پہن کر اور بیلچہ ہاتھ میں لیے مارچ کیا کرتے تھے۔ اردو شاعری کو روایتی تنگا سے نکال کر بین الاقوامی دھارے میں شامل کرنے کا سہرا نون میم راشد اور میرا جی کا سر جاتا ہے۔ میرا جی جو ہے وہ ایک انڈین شاعر ہیں۔ 1942 میں نون میم راشد کا پہلا مجموعہ ماورا شائع ہوا۔ تو کویشچن اگر آ جاتا ہے کہ ماورا کس کا مجموعہ ہے، وہ نون میم راشد کا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مجموعوں میں ایران میں اجنبی، لا انسان، گمان کا ممکن بھی ان کے مجموعوں میں شامل ہے۔ تو راشد کا جو انتقال ہے وہ 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں ہوا تھا۔ ان کی آخری رسوم کے وقت صرف 2 افراد موجود تھے، راشد کی انگریز بیگم شیلا اور ساقی فاروقی، جب کچھ لوگ عبداللہ حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک شعر ان کا ضرور یاد رکھیے گا، کیا فائدہ ہے دعوے عشق و حسین سے، سر میں اگر وہ شوق شہادت نہیں رہا، نون میم راشد کا کہا ہوا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ایسا فعل جس میں جب تک فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول نہ آئے بامعنی نہ بنے کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف یا فعل مجہول؟ تو اس کا درست آپشن ہے فعل متعدی۔ دوستو فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ دوستو اس کویشچن کو حل کرنے کے لیے آپ ذرا پہلے فاعل، مفعول اور فعل کو ذرا سمجھ لیں کہ جو فاعل ہے اس کو کہتے ہیں جو کام کرنے والا ہے، جس میں احمد اسکول میں محنت کرتا ہے۔ یہ ایک ایگزامپل لی ہوئی ہے، اس میں احمد جو ہے وہ کام کرنے والا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اسکول وہ ہے جو مفعول ہے، جس پہ کام کیا جاتا ہو یا جس کے ذریعے کام کیا جائے، اور میں محنت کرتا ہے، محنت جو ہے وہ فعل ہے، وہ کوئی کسی کام کا کرنا یا ہونا سے مراد ہے۔ تو احمد اسکول میں محنت کرتا ہے، اس میں فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ احمد اس میں فاعل ہے، اسکول اس میں مفعول ہے اور محنت اس میں فعل ہے۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں اس مثال کو۔ فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے احمد اسکول میں محنت کرتا ہے، تو اس میں مفعول کیا ہے؟ سکول ہے۔ تو اس میں جب تک مفعول نہیں آئے گا اس کو ہم فعل متعدی نہیں کہیں گے۔ یہ ہے اس میں فعل متعدی کے لیے مفعول۔ نیکسٹ ہے فعل لازم۔ اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دے، جس طرح سے احمد سویا، تو اس میں جو سویا جو ہے وہ فعل لازم ہے۔ دوستو اس کے بعد ہے فعل معروف۔ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہا جاتا ہے۔ معروف کے معنی مشہور یا جانا پہچانا۔ تو اس میں جو ہے احمد جو ہے وہ فعل معروف کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جب تک اس میں احمد نہیں ہوگا یہ فعل معروف نہیں بنے گا، یہ فقرہ۔ ایسے فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ مطلب اب نیکسٹ جو ہے اس میں احمد جو ہے وہ نہیں ہے، تو اسکول میں محنت کرتا، کون محنت کرتا اس کا نہیں پتہ، تو اس فقرے میں جھول ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کو ہم کہیں گے مجہول، فعل مجہول ہے یہ۔ سوال نمبر 6 ہے، قابل دید سے کیا مراد ہے؟ قابل ہونا، نالائق ہونا، دیکھنے والی آنکھیں، یسی ہے دیکھنے کے قابل؟ تو اس میں جو درست آپشن ہے وہ ہے دیکھنے کے قابل۔ قابل دید سے کیا مراد ہے؟ دیکھنے کے قابل۔ سوال نمبر 7 ہے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ مرزا غالب، میر تقی میر، بہادر شاہ ظفر، احمد فراز؟ تو یہ فقرہ ہے بہادر شاہ ظفر کا۔ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں؟ دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے۔ جنگ آزادی میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے برما جلا وطن کر دیا گیا۔ 7 نومبر 1862 کو بہادر شاہ ظفر نے میانمار کے شہر رنگون، جس کا حالیہ نام ینگون ہے، کہ ایک خستہ خالی چوبی مکان میں آخری سانس لی۔ اسی دن برطانوی افسر نے انہیں رنگون کے مشہور شویدا گون
پیگوڈا کے قریب ایک بے نام قبر میں دفن کر دیا۔ تقریباً 100 برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ انہی کا شعر ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یہ ویسے ہی جلا وطن ہو گئے، تو اس حوالے سے اس شعر کو آپ بخوبی یاد رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، رحمان بابا کس زبان کے شاعر ہیں؟ تو پچھلے پیپر میں بھی ہم رحمان بابا کا ذکر کر چکے ہیں، یہ کویشچن پھر ریپیٹ کویشچن ہے۔ پشتو، سندھی، پنجابی یا بلوچی؟ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے پشتو۔ پشتو کے عظیم صوفی شاعر عبدالرحمن 1632 سے 1711 تک حیات رہے۔ یہ محمد قبیلے کے ایک شاخ غوریہ خیل سے تعلق رکھتے تھے۔ پشتون شاعری کے حافظ شیرازی کہلاتے ہیں۔ مجموعہ کلام دیوان کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں 5000 کے قریب اشعار ہیں۔ ان کا جو مزار ہے پشاور کے جنوب میں ہزار خوانی کے مقام پر واقع ہے۔ یہ ان کے مزار کی پکچر ہے۔ یہ ساتھ میں ایک سکول ہے کابل کا جس کا نام رحمان بابا ہائی اسکول رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، سید الشہداء قواعد کی روح سے کیا ہے؟ خطاب، تخلص، لقب یا عرف؟ تو درست آپشن ہے اس میں لقب۔ یہ دوستو خطاب، تخلص، لقب یا عرف، یہ نا اس میں علم کی ہی تمام مثالیں ہیں۔ اس میں علم اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ گرامر کی زبان میں اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں اور مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس میں علم کی درج ذیل اقسام ہیں: خطاب، تخلص، لقب، عرف اور کنیت۔ اس کو ہم مزید آگے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ خطاب جو ہے سے مراد وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان یا قوم کی طرف سے دیا جائے۔ تو اگر اوپر ہوتا شمس العلماء تو اس میں سے جو ہمارا آپشن درست ہوتا وہ ہوتا خطاب۔ تو آپ جانتے ہیں شمس العلماء جو ہے وہ مولوی نذیر احمد کا خطاب ہے۔ اسی طرح قائد اعظم رستم زماں گامہ پہلوان کا خطاب ہے۔ تو اگر اوپر آ جاتا غالب حالی قواعد کی روح سے کیا ہے تو وہ تخلص ہیں جو شاعرہ اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ لقب وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے جو اللہ کی راہ میں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اسی طرح داتا گنج بخش جو ہے وہ سید علی حجویری کا لقب ہے۔ عرف ایک حرف، عرف جو ہے وہ ایسی کسی کو محبت یا حقارت کی وجہ سے کوئی نام مشہور ہو جائے تو اس کو ہم عرف کہتے ہیں۔ جیسے کالے خان کو کلن، غلام محمد کو گامہ، تو مشہور ہو جاتا ہے کالے خان عرف کلن۔ تو اور اس میں ایک اور مزید دیکھ لیتے ہیں کنیت، وہ بھی اکثر پوچھ لیتے ہیں۔ تو کنیت جو ہے وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے یا بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ جس طرح سے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو فاطمہ بنت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنیت کہلاتا ہے۔ جہاں پہ رشتے کا ذکر آ جائے باپ، ماں، بیٹی کا تو وہ کنیت ہوگا۔ سوال نمبر 10، لفظ مفر کا متضاد کیا ہے؟ بھاگنے کی جگہ، جائے فرار، بچاؤ، چھٹکارا۔ مفر مفرور اس سے بنتا ہے، تو اس سے بھاگنا، مفرور ہو جانا۔ تو اس میں آپشن ہے اسفار، حضر، سفر یا حضر۔ تو حضر جو ہے ایک جگہ کا قیام ہے، گھر میں رہنے کی حالت، خانہ باشی اس کو کہتے ہیں، مطلب کہ ایک جگہ قیام کرنا اور مفر بھاگنا۔ تو یہ اتنا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس میں آپشن درست حضر ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو ضرور اس میں کمنٹ میں بتائیں، کیونکہ اسفار جو اوپر اے آپشن ہے وہ سفر کی جمع ہے، سفر اسفار سے نکلا ہے۔ اس طرح سفر کا معنی بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی مہینے کا نام بھی ہے۔ حضر جو ہے اس کا مجھے مطلب نہیں ملا، اس کا کیا مطلب ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، اندلس مجنبی اور خانہ بدوش کس کی تصانیف ہیں؟ ابن انشا، مستنصر حسین تارڑ، اشفاق احمد، سعادت حسن منٹو۔ درست آپشن اس میں ہے مستنصر حسین تارڑ۔ مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے مشہور سفر نامہ نگار ہیں۔ اب تک 50 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت سفر نامے اور ناول نگاری ہے۔ 1969 میں وہ یورپی ممالک کے سیاحت پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر نکلے تیری تلاش میں کے نام سے سفر نامہ لکھا، جہاں سے یہ مشہور ہوئے۔ یہ ان کا پہلا سفر نامہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید جو اس کے مشہور جو سفر نامے ہیں وہ بتا دیے گئے سے اندلس مجنبی، خانہ بدوش، ناگا پربت، نبال نگری، سفر نامہ، یہ تقریباً 22 کے قریب ہیں۔ ویسے تو ان کی بکس 50 سے زیادہ ہیں لیکن کچھ جو مشہور ہیں سفر نامے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ سوال نمبر 12 ہے، درج ذیل شعر کس کا ہے؟ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ علامہ اقبال، احمد فراز، فیض احمد فیض، حبیب جالب۔ تو یہ شعر ہے فیض احمد فیض کا۔ فیض احمد فیض کا یہ جو شعر ہے وہ کتاب جو نسخہ ہائے وفا ہے اس کا جو پیج نمبر 161 ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ فیض احمد فیض ان کی پیدائش 13 فروری 1911 کو ہوئی
اور وفات 1984 میں، یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز اشتراکیت اسٹالنسٹ فکر کے کمیونسٹ تھے۔ شاعری کے ان کے جو مجموعے ہیں ان میں نقش فریادی، دست صبا، زنداں نامہ، دست تہ سنگ، سروادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور نسخہ ہائے وفا، یہ مشہور ہیں ان کے۔ سوال نمبر 13 ہے، اردو شعراء میں سب سے پہلے تصوف کس کے ہاں ملتا ہے؟ ذوق، میر درد، غالب یا مومن؟ تو میر درد اس میں درست آپشن ہے۔ خواجہ میر درد کا نام سید خواجہ میر درد اور درد ان کا تخلص تھا۔ ان کے باپ کا نام خواجہ محمد ناصر تھا جو فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے اور اندلیب تخلص استعمال کیا کرتے تھے۔ خواجہ میر درد دہلی میں 1720 میں پیدا ہوئے اور ظاہری و باطنی کمالات اور جملہ علوم اپنے والد سے حاصل کیے۔ درویشانہ تعلیم نے روحانیت کو جلا دی اور تصوف کے رنگ میں ڈوب گئے۔ میر درد نے 1785 میں وفات پائی۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یہ خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، داستان مجاہد کس کی تحریر ہے؟ نسیم حجازی، ابن انشا، ممتاز مفتی، انتظار حسین؟ تو نسیم حجازی کی یہ تحریر ہے۔ نسیم حجازی اردو کے مشہور ناول نگار تھے جو تاریخی ناول نگاری کی صف میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام شریف حسین تھا لیکن وہ زیادہ تر اپنے قلمی نام نسیم حجازی سے معروف ہیں۔ وہ تقسیم ہند سے قبل پنجاب کے ضلع گرداسپور میں 1914 میں پیدا ہوئے اور مارچ 1996 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے ناول مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ پر مبنی ہیں۔ اور تلوار ٹوٹ گئی، اندھیری راتوں کے مسافر، کیسر و کسریٰ، خاک اور خون، آخری چٹان اور سپہ سالار ان کے مشہور ناولوں میں سے کچھ ناول ہیں۔ سوال نمبر 15، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ وسیع شاہ، پروین شاکر، میر تقی میر یا فیض احمد فیض؟ تو درست آپشن اس میں ہے فیض احمد فیض۔ یہ نسخہ ہائے وفا سے لیا گیا شعر ہے۔ یہ پوری پوئم آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، پڑھنی ہے تو اس کو مزید پڑھ لیں۔ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ ہے خرابی ہزار گزری ہے۔ یہ نسخہ ہائے وفا سے لی گئی ہے۔ سوال نمبر 16، علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ کون سا ہے؟ بانگ درا، بال جبرائیل، ارمغان حجاز یا جاوید نامہ؟ تو درست آپشن ہے اس میں بانگ درا۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 تا 21 اپریل 1938 تک حیات رہے۔ 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر ہیں، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ اردو شاعری میں ان کا جو مجموعہ کلام ہے ان میں بانگ درا جو 1924 میں شائع ہوا، بال جبرائیل 1935 میں شائع ہوا، ضرب کلیم۔ دوستوں ان کا بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ علامہ اقبال سے ضرور کوئی نہ کوئی ٹاپک کو ضرور ٹچ کیا جاتا ہے، کوئی ان کا شعر، کوئی ان کی تحریر، کچھ نہ کچھ ضرور پیپر میں علامہ اقبال سے ٹچ کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس ٹاپک کو ذرا میں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اردو شاعری میں بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم۔ فارسی شاعری میں اسرار خودی جو فارسی کا پہلا ان کا مجموعہ تھا، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز۔ یہ فارسی اور اردو میں شائع ہونے والا مجموعہ کلام ہے جو دونوں زبانوں میں شائع ہوا، فارسی میں اور اردو میں 1938 میں، اور یہی ان کا آخری مجموعہ تھا۔ تو نثر میں علم الاقتصاد جو 1903 میں لکھا گیا، اس کے علاوہ جو مشہور نظمیں ہیں شکوہ، جواب شکوہ، خضر راہ اور والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ تو دوستو اس کو تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اردو، فارسی نثر یا نظموں میں سے کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں کب ہوئی، تو ان کی آگے ڈیٹس، ان کی تمام تفصیل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اکثر پوچھتے وہ پھر میں زیادہ تر یہ ہیں کہ بال جبرائیل اردو کا مجموعہ ہے یا فارسی کا؟ تو بال جبرائیل جو ہے وہ اردو کا مجموعہ ہے۔
تو اس میں جیسے صرف فارسی میں جو ہے وہ جاوید نامہ ہے، ورنہ جو مشہور اس کی بانگ درا، بال جبل، ضرب کلیم، یہ تینوں اردو کے مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویراں کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ غالب، میر تقی میر، خواجہ میرداد، مومن خان مومن۔ تو یہ شعر ہے میر تقی میر کا۔ میر تقی میر کی پیدائش 28 مئی 1723 کو ہوئی اور ان کی وفات 22 ستمبر 1810 کو ہوئی۔ ان کا اصل نام میر محمد تقی اردو کے عظیم شاعر تھے اور میر ان کا تخلص تھا۔ اردو شاعری میں میر تقی میر کا مقام بہت اونچا ہے۔ انہیں ناقدین و شعراء متاخرین نے خدائے سخن کے خطاب سے نوازا ہے۔ اگر خدائے سخن کے بارے میں پوچھ لیں کہ یہ کس کا خطاب ہے تو وہ میر تقی میر کا خطاب ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ سوال نمبر 18، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے خود پھول ہیں غماز چمن۔ اس شعر میں علم بیاں کی کون سی صورت آئی ہے؟ تو دوستو یہ جو شعر ہے یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ان کی جو نظم ہے شکوہ، وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے یا کنایہ ہے؟ تو یہ ہے استعارہ۔ استعارہ کیوں ہے؟ استعارہ اس کو کہتے ہیں ایسا علم بیان، یہ علم بیان کی قسمیں ہیں ساری۔ علم بیان کی اصطلاح میں حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہونا، یعنی حقیقی معنی کا لباس عاریہ کے لے کر مجازی معنوں کو پہنانا۔ مثلا نرگس کہہ کر آنکھ مرا لینا، مطلب کسی چیز کو ہو بہو ویسا کہہ دینا، اس سے تشبیہ نہ دینا۔ تو تشبیہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مماثل ہونا، کہ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے معنی قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو کسی اس میں جو ہے وہ ایک تشبیہ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ مزید ڈیفرنس دیکھتے ہیں استعارہ اور تشبیہ میں، کیونکہ یہ پیپر میں بڑا کنفیوز کرتا ہے کہ استعارہ کون سا ہے، تشبیہ کیا ہے۔ تو تشبیہ جو ہے وہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی صفت یا خوبی کے ساتھ مشترک کرنا، اور استعارہ ایک چیز کو ہو بہو ویسا ہی کہہ دینا، جس طرح سے بوئے گل لے گئی بے روز چمن راز چمن۔ سوال نمبر 19 ہے، اشکلے چھوڑنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے دھاڑے مار مار کر رونا، کھل کھلا کر رونا، بری عادت ترک کرنا، انوکھی یا فتنہ فساد والی بات کرنا۔ انوکھی یا فتنہ فساد والی بات کرنا اس کا درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 20، جوتیاں چٹخانا محاورہ، اس کا مفہوم ہے نئی جوتی زیب پاک کرنا، جوتیاں بغل میں دے لینا، یا ڈرانا دھمکانا، یا مارے مارے پھرنا۔ تو درست آپشن اس میں ہے مارے مارے پھرنا۔ دوستو یہ جو جوتیاں چٹخانا ہے یہ کم از کم کوئی 4 سے 5 بار 2019 میں آیا ہے، اس کو بڑا ضرور ذہن میں رکھنا ہے، یہ بار بار پیپر میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مارے مارے پھرنا، جوتیاں چٹخانا، مارے مارے پھرنا۔ یہ کم از کم 4 سے 5 پیپروں میں 2019 میں یہ کوشچن آیا ہوا ہے۔ بپارا ہونا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں حاملہ ہونا، نقصان ہونا، سردی لگ جانا، یا وارے نیارے ہونا۔ درست آپشن میں وارے نیارے ہونا۔ بپارا ہونا کا مطلب ہے وارے نیارے ہونا۔ سوال نمبر 22 ہے، گنج خوبی کس کی کتاب ہے؟ گنج خوبی ملا وجہی، میر امن، شیر علی افسوس، حیدر بخش حیدری۔ تو یہ میر امن کی کتاب ہے۔ میر امن اصل نام ان کا میر محمد امان اور تخلص امن، فورٹ ولیم کالج سے وابستہ اور جدید اردو نثر کے بانیوں میں ہیں۔ پہلی جن کی کتاب 1801 میں باغ و بہار لکھنا شروع کی، جو 1802 میں مکمل ہوئی۔ سوال نمبر 23 ہے، انگریزی مزاح کا بدیسی مزاح کے نام سے ترجمہ کس نے کیا؟ پطرس بخاری، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، ضمیر جعفری۔ تو کرنل محمد خان نے بدیسی مزاح کا ترجمہ کیا۔ کرنل محمد خان کی پیدائش 5 اگست 1910 میں ہوئی۔ 23 اکتوبر 1999 کو انہوں نے وفات پائی۔ پاکستان کے نامور مزاح نگار اور پاک فوج کے شعبہ تعلیم کے ڈائریکٹر تھے۔ پاک فوج کی ملازمت کے دوران کرنل محمد خان نے کتاب بجنگ احمد تصنیف کی، جو ایک مزاح سنانے ہے۔ کرنل محمد خان مشتاق احمد یوسفی، ضمیر جعفری اور شفیق الرحمان کے ہم عصر ہیں۔ ہم لوگ پطرس بخاری، شفیق الرحمان، ضمیر جعفری یہ سب کے سب مزاح نگار ہیں۔ ان کی جو بکس ہیں ان میں بجنگ احمد 1966 میں پہلی شائع ہوئی۔ دوسری بک ان کی باسلامت روی
1975 میں شائع ہوئی۔ تیسری جو ان کی بک ہے بزم رائیاں 1980 میں شائع ہوئی۔ یہ 3 ان کی خود کی تصانیف ہیں، اور جو چوتھی ہے بدیسی مزاح، یہ انگریزی جو ہیں ان کو اردو لباس پہنایا گیا، مطلب اردو میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ یہ 1992 میں میرا خیال ہے جاری ہوئی ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، نو طرز مرثا کیا ہے؟ یہ داستان ہے، ڈرامہ ہے، مثنوی ہے یا ناول ہے؟ تو دوستو درست آپشن اس میں ہے داستان۔ نو طرز مرثا میر حسین عطا تحسین کی لکھی ہوئی داستان ہے جو 18ویں صدی کے اواخر میں فارسی داستان قصہ چہار درویش سے ترجمہ کی گئی ہے۔ میر حسین عطا 18ویں صدی میں زندہ اردو ادیب تھے۔ وہ تحسین ان کا تخلص تھا۔ ان کا جو وطن اٹاوا جو کینیڈا کا کیپٹل ہے وہ تھا، لیکن ملازمت کی غرض سے بہت عرصے تک کلکتہ میں ان کا قیام رہا۔ وہ ایک انگریز فوجی افسر کے میر منشی تھے۔ سوال نمبر 25 ہے، قیام پاکستان کے بعد کراچی سے نکلنے والے پہلے مزاحیہ اردو رسالے نمکدان کے مدین کون تھے؟ مجید لاہوری، ابن انشا، میر خلیل الرحمن یا عطر شاہ خان حیدری؟ تو درست آپشن میں ہے مجید لاہوری۔ مجید لاہوری کا اصل نام تھا عبد المجید چوہان۔ ان کی پیدائش ہوئی 1916 میں، گجرات میں یہ پیدا ہوئے اور 1957 میں کراچی میں انہوں نے وفات پائی۔ 1947 میں مجید لاہوری کراچی منتقل ہوئے۔ مجید لاہوری اپنے کالم لکھنے کے ساتھ ساتھ اکتوبر 1948 میں روزنامہ جنگ کراچی میں اپنے کالم حرف و حکایت لکھنا شروع کیا۔ مجید لاہوری بھی نے ایک 15 روزہ رسالہ نمکدان، جو نمکدان رسالہ جس کا ذکر ہوا ہے، یہ 15 روزہ تھا، اس کو جاری کیا۔ یہ ایک آرٹیکل، ایک مضمون جو ہے حرف حکایت میں جو شائع ہوا ہے مجید لاہوری کا، اس میں جو فقرہ ہے مشہور، جمہوریت اس کا دوسرا نام کرسی ہے، اس میں دماغوں کی نہیں صرف ہاتھوں کی گنتی ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بس اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بڑی محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہیں، صرف آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب جو ہے وہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔